أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. صلوات اللہ. میں نے سورہ مبارک حلطہ، اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، اس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ابتلا اور آزمائش کا تذکرہ ہے. انسان کی پوری زندگی آزمائش اور امتحان ہے، اور ہم جب آزمائش اور امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. جیسے آزمائشوں میں پڑے، امتحانات میں آئے تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. دیکھیے، ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناخوش ہے. دیکھیے، خوش ہونا یا ناراض ہونا یہ نتیجہ امتحان سے متعلق ہے، امتحان سے نہیں. یا اسی طرح سے کوئی بہت دولت مند ہے تو وہ تصر کرتا ہے، یا دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے. دیکھیے، خوش ہونا یا ناراض ہونا، جیسے کہ میں نے کہا، یہ امتحان سے نہیں، نتیجہ امتحان سے متعلق ہے. یہ انسان یہ آزمائش میں ہے اور یہ امتحان میں ہے. ہم کو آزمائشوں میں مبتلا ہونا ہے، اس کو ہم دور نہیں کر سکتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہماری آزمائشوں اور ہمارے امتحان کو ہماری دعائیں بھی نہیں روک سکتی. اس کو سنبھل کے ذرا سنیے گا کیا عرض کر رہا ہوں، کہ ہماری دعائیں بھی آزمائشوں کو روک نہیں سکتی. آزمائشوں کو برداشت کرنے کی قوت تو پیدا کر سکتی ہے، آزمائشوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت تو پیدا کر سکتی کہ آپ اسے برداشت کر لیں، مگر روک نہیں سکتی. کیوں نہیں روک سکتی؟ اس لیے نہیں روک سکتی کہ ہم کو مشیت نے خلق ہی کیا ہے آزمائش اور امتحان کے لیے. تو دعائیں، پھر دعاؤں کا فائدہ کیا ہے؟ دعائیں اس لیے ہے تاکہ ہم آسانی سے مصائب کی منزلوں سے گزر جائیں، آزمائشوں کو برداشت کر لیں. جو اس لیے ہے، اور آزمائشیں اس لیے ہے تاکہ درجات بلند ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں واضح ارشاد ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے اس انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، ہم اس کو بلاؤں میں مبتلا کریں، اس کو آزمائش میں ڈالیں. دیکھیے، یعنی وجہ خلقت ہی یہ ہے آزمائش اور امتحان. اور یہی وجہ ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا، تاکہ یہ انسان ہماری قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اور ہم پر عقیدہ پیدا کرے، ہمارے آیات کو سنے، ہمارے پیغامات کو سنے. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا ہے اور دیکھنے والا بنایا ہے.
جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ کمالات اگر ہیں تو انسان کے اندر ہیں۔ اشرفی مخلوقات یہ انسان نے، خود خلاق کائنات جب انسان کو پیدا کیا تو خود ہی فخر کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ بابرکت ہے احسن الخالقین، جو بہترین خالق ہے۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے کے بعد مشیت نے خلق میں خود فخر کیا، فرشتوں سے افضل، سارے مخلوق میں افضل یہ انسان ہے، انسان میں فضائل ہیں، مناقب ہیں انسان میں۔ لہذا اگر یہ آزمائشیں اور امتحانات نہ ہوتے تو انسان کے اندر جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، وہ پردے میں رہ جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت تھی تاکہ اس کے اندر جو کمالات ہیں، جو جواہر ہے، جو جوہر ہے، جو صفات ہے، وہ صفات کھل کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے امتحانات کا زمانہ، امتحان ہو رہے ہیں۔ امتحانات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ امتحانات اور آزمائش اسی لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس طالب علم کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ جائیں۔ تو دیکھیے دنیا میں بھی امتحانات، ہر شعبے میں امتحانات ہیں، ہر شعبے میں امتحانات ہیں۔ یہ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کے آ جائیں، اور صلاحیت کے اعتبار سے اسے منصب عطا کیا جائے تاکہ سب کی زبانیں بند رہیں۔ دیکھیے اگر یہ آزمائشیں نہ ہوتی، بغیر آزمائش کو کسی کو ٹیچر بنا دیا جاتا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا تو ہر ایک کی زبانیں کھل جاتی، لیکن یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ لہذا امتحانات رکھیں گے تاکہ امتحان کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو منصب عطا کیا جائے۔ تو انسان کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، کمالات ہیں جو آزمائشوں کے ذریعے کھل کے سامنے آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مثلا انسانی صفات کیا ہیں؟ مثلا زہد، قناعت، شجاعت، تقوی، ایثار، جذبِ قربانی، جذبِ فداکاری، صلہ رحمی کا جذبہ، تزکیہ نفس، یہ سارے فضائل انسانی ہیں۔ تو یہ سارے فضائل کھل کے سامنے کیسے آئیں؟ ایک شخص بہت صابر ہے، پتہ کیسے چلے آپ بہت صابر ہے۔ ایک شخص بہت قناعت پسند ہے، یہ پتہ کہیں لوگ قناعت پسند ہے۔ ایک شخص بہت شجاع ہے، پتہ کیسے چلے؟ ایک شخص بہت زاہد ہے، پتہ کیسے چلے؟ ایک شخص بہت ایثار کرنے والا ہے، پتہ کیسے چلے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ایسے اسباب ہو کہ شجاعت کے جوہر کھل کے سامنے آ جائے، ایسے اسباب ہو ایثار کھل کے سامنے آ جائے، ایسا جذبہ ہو، ایسے اسباب ہو کہ انسان کا صبر سامنے آ جائے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اگر فقر و فاقہ نہ ہو تو قناعت کا جوہر پردے میں رہ جائے، اگر مواقع جنگ نہ فراہم ہو تو انسان کی شجاعت پردے میں رہ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشیت کی اسباب اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان کے اندر جو جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے دنیا میں ہر شخص آزمائش میں ہے، ہر شخص امتحان میں ہے۔ جو مالدار ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جو فقر و فاقے میں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جو بیمار ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ یعنی یہ عرض کروں کہ ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان مبتلا ہے، اور مشیت نے خود کہہ دیا ہے جتنے بھی امتحانات ہیں وہ سب 5 چیزوں میں سمٹے ہوئے ہیں۔ جیسے مشیت نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے، ہم بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اولاد سے۔ یہ 5 ہیں آزمائش کے اہم موضوعات، اور ہر ایک کو ان آزمائشوں میں مبتلا ہونا ہے۔ جتنی بھی آزمائشیں ہیں وہ سب اسی 5 آزمائشوں میں سمٹی ہوئی ہیں۔ اب خوف کا امتحان، تو خوف کی آپ بہت ساری قسمیں ہیں، اللہ کا خوف، دشمن کا خوف۔ دیکھیے کیا بھوک کا امتحان، تو یہ روزہ ہے یا قحط ہے۔ تو اگر آپ غور کریں وسعت دے کر کے تو ساری آزمائشیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر جو کمالات ہیں، جو جوہر ہیں، وہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ ایک مالدار ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ ایک فقر و فاقے میں مبتلا ہے، اس کا بھی امتحان ہے۔ اب یہ ہمیں محسوس کرنے کی بات ہے کہ ہم کہیں منزل آزمائش میں تو نہیں ہیں، ہم امتحان میں تو نہیں ہیں۔ مثلا ایک شخص گزر رہا ہے، ایک اپاہج یہ فریاد کر رہا ہے، تو ہم اس کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے مال کے ذریعے سے۔ ادھر ایک فقر و فاقے میں مبتلا، تو اس کی آزمائش ہے کہ قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعہ اپنے ہاتھوں کو دوسرے کے سامنے یہ پھیلاتا ہے یا نہیں پھیلاتا، یہ شکر خدا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو دیکھیں دونوں آزمائش ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ عملی تصویر سامنے آ جائے کہ کیسی آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے دونوں کی آزمائش، جو مالدار ہے وہ بھی امتحان میں،
جو فقر و فاقے مبتلا وہ دونوں امتحان میں. دیکھیے کیسے دونوں آدمی منزل امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھیے آپ. مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک بہت نیک مرد متدین و دیندار. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے لیے جاتا ہے تو 1 سال وقفہ کرتا ہے، پھر دوسرے سال، تیسری سال، پھر 1 سال اس نے وقفہ کیا ٹھہرا، پھر 5ویں سال اس طرح سے وقفہ کر کے وہ حج پہ جاتا ہے. 1 سال وہ حج کا ارادہ تو رکھتا تھا، خطیر رقم لے کر کے وہ گیا بازار تاکہ وہاں سے جانور خریدے اور جائے حج کے لیے. ایسا خطیر رقم، خاصی دولت لے کر کے، اشرفی لے کر کے وہ بازار. اب بازار جو گیا تو وہاں جانور فراہم نہ ہوا. حج تو منشا اسے خواہش کے مطابق اسے جانور نہیں ملا. اب جانور نہ ملنا، دیکھیے یہ بھی ایک اسباب ہے. جب جانور نہیں ملا تو یہ واپس چلا. جب واپس چلا تو راستے میں دیکھا ایک مزبلہ ہے، یعنی بھورا سمجھیے جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں. وہاں پہ اس کی نگاہ پڑی کہ دیکھا ایک عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے، ایک مردہ مرغی کو ذبح کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں دونوں منظر آزمائش میں ہیں. جو خاتون مرغی ذبح کر رہی ہے مردہ، وہ بھی آزمائش میں ہے. یہ جو مال لے کے جا رہا ہے جانور نہیں ملا، یہ بھی آزمائش میں ہے. اس کی آزمائش یہ ہے کہ یہ مال لے کے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا، یا دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا آگے بڑھ جاتا ہے. وہ خاتون جو بیٹھی ہوئی مرغی ذبح کر، اس کا بھی امتحان و آزمائش ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، فریاد کرتے نہیں کرتی. دیکھیے دونوں منزلیں آزمائش اور امتحان میں ہیں. وہ شخص اس خاتون کے پاس آیا، آخر تم کیا کر رہی ہو یہ؟ اس نے کہا کہ اچھا اپنا راستہ دیکھیے، آپ یہاں ٹھہریے نہیں ہے، آپ راستہ دیکھیے. اب جناب یار جب اس نے کہا راستہ دیکھیے تو اور ضد ہوئی اسی. نہیں صاحب تو میں آگے نہیں جاؤں گا، میں پوچھوں گا آپ کیوں ہیں جو مردہ مرغی کو ذبح کر رہی ہیں. اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. اس آیت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بامعرفت خاتون تھی. برجستہ قرآن کی آیت کی تلاوت، اس کا مطلب اس کے قرآن کی آیات پر نظر ہے. اور اس نے ایسی آیت پڑھی، کہتے ہوئے ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان لانے والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں تکلیف ہو. یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ صاحب نظر ہے. اس آیت پڑھنے کے باوجود بھی وہ ٹالا نہیں، کہا اب تمہیں اب ہرگز نہیں جاؤں گا، اب مجھے وجہ بتاؤ. کہا اے بندے خدا، تو نے مجھے مجبور کر دیا ہے تو سن. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بچیاں میرے یہاں ہیں، میں عزت نفس کے مارے میں کسی سوال نہیں کر سکی. تو اس کا بھی امتحان ہے کہ قناعت پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے کہ نہیں، یہ بھی منزل آزمائش میں ہے. دیکھیں لیکن مشیت نے کیسے اسباب پیدا کیا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں صبح صادق پوشیدہ، خزاں میں بہار پوشیدہ، ویسے ہر آزمائش کے پردے میں کامیابیاں پوشیدہ رہتی ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، اندھیرا ہے تو صبح نمودار ہوگی، خزاں ہے تو بہار آئے گی، آزمائشیں ہیں تو کشادگی ہوگی، کامیابی ملے گی. اب عزیزان گرامی جب اس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو حالات ایسے ہیں، میرے بچے فقر و فاقے میں ہیں. اب اس نے سوچا، دیکھیے اس کی بھی آزمائش ہے، اس کا بھی امتحان ہے کہ یہ مال لے کے گھر جاتا ہے یا مدد کرتا ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے دل و دماغ پر ایک اثر پیدا ہوا. اس نے کہا ماں اب حج کیسا؟ سب سے بڑا حج یہ ہے کہ اس بیوہ کی مدد کی جائے. اسی لیے کہتا ہے، کہا گیا اسی لیے کہتا ہے دل بدست تاور کی حج اکبر است. یتیموں کو، بے کسوں کے، بیواؤں کے، مفلسوں کے دل کو زندہ کر دو، دل کو جیت لو، حج اکبر ہے. یہ بہت بڑا حج ہے. اس نے کہا اس سے بڑا حج کیا ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ کی کفالت ہو جائے، اس کے بچوں کا پیٹ بھر جائے. اس میں پوری دولت، پوری اشرفی جو لیے ہوئے تھا. اس نے کہا کہ اے کنیز خدا، دامن پھیلا، اس سے پورا دن لو لے کے جاؤ. تو منزل آزمائش میں دونوں کامیاب.
وہ مرد بھی کامیاب، یہ خاتون بھی کامیاب، اس کے قناعت کا جوہر کھل کے سامنے آ گیا، اس کا ایثار کھل کے سامنے آ گیا۔ اگر ایسی آزمائشیں نہ ہوتی تو اس خاتون کے قناعت پردے میں رہتی، اس کا ایثار پردے میں رہتا۔ لہذا مسیحیت نے ایسی اسباب پیدا کر دیے تاکہ جو جوہر ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، جو ہمارے لیے عبرت ہو، ہمارے لیے درس ہو، ہمارے لیے نصیحت ہو، ہمارے لیے پیغام ہو۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اب عزیزان گرامی، اسی سے ملتا ہوا آگے بات بڑھا دوں کہ دیکھیے اس نے پوری دولت دے دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو دے دیا، فقر و فاقے مبتلا۔ دیکھیے دونوں امتحان، اس کے دولت کا امتحان، اس کے قناعت کا امتحان، اس کے بھوک کا امتحان تھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور امتحان لیں گے خوف سے اور بھوک سے۔ یہ اس خاتون کے بھوک کا امتحان تھا۔ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، ہم مال کی کمی سے امتحان لیں گے۔ اس کے مال کی کمی کا امتحان تھا۔ بھائی ظاہر جب انہیں پوری اشرفی دے دی تو مال کی کمی پیدا ہوئی، اور اس نے ظاہر ہے کہ بھوک کو برداشت کیا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تو اس کے بھوک کا امتحان ہے۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت پورا امتحان سمٹا ہوا ہے، اس خاتون کے بھوک کی آزمائش اور اس شخص کے مال کا امتحان، نقص من المال، مال کی کمی، دونوں منزلیں آزمائش میں کامیاب۔ اب وہ جو گھر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا ارے بھائی تم حج پہ جاؤ گے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ حج پہ جاؤ گے؟ نہیں۔ حج پہ جاؤ گے؟ نہیں۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں، یہ نہیں بتایا کیوں۔ لیکن اس میں پیغام ہے، اسے یہ نہیں بتایا کیوں۔ یہی اہم منزل ہے کہ انسان نیکی کرے زبان پہ نہ لائے، ایثار کرے زبان پہ نہ لائے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اذا صنعت معروفا فاسترہ، جب تم کوئی نیکی کرو تو اس کو چھپاؤ۔ اب اس کا مجھے حج پہ نہیں جانا، حج پہ نہیں جانا، حج پہ نہیں جانا۔ اب جو حج پہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں رخصت کرنے کے لیے، خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ، رخصت کیا۔ خیر عزیز اقارب رشتہ دار ملنے والے دوست احباب سب حج پہ گئے۔ جب حج سے وہ واپس آنے لگے تو یہ استقبال کے لیے گیا۔ جب استقبال کے لیے گیا تو کسی نے دیکھ کے اسے کہا کہ تمہارا حج قبول ہو، میں نے تم کو منی میں دیکھا۔ دوسرے نے کہا میں نے مزدلفہ میں دیکھا۔ تیسرے نے کہا میں نے طواف کرتے دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے صفا پر دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے مروہ پر دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے کہیں دیکھا، میں نے کہیں دیکھا۔ یہ بیچارہ ہکا بکا ہو گیا، ارے میں تو حج پہ گیا نہیں، یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا میں نے حج اسود پہ دیکھا، میں نے طواف کرتے دیکھا، مشعر میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، عرفات میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اشک آ گئے، اے پالنے والے میرے معبود، میں تو حج پہ گیا نہیں ہوں، حج پہ گیا نہیں۔ پالنے والے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، جب انسان اظہار کرتا ہے تو اللہ بندہ کا چلتا ہے۔ یہ بہت رویا سویا، رات کے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور کہہ رہے ہیں جب تم نے ایک بیوہ سیدانی کی، تم نے مال سے مدد کیا، حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ خلق کیا تاکہ وہ حج کرے اور تجھ کے حج کرنے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جائے۔ نعرہ صلوات، نعرہ حیدری۔ اس لیے دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ حسن سلوک کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے میں نے کہا کہ ہر آزمائش کے پردے میں کامیابیاں ہیں، اس کو ہم نہیں محسوس کر سکتے چونکہ ہمارا علم محدود، ہمارے فکر محدود، ہم درک نہیں کر سکتے اس کو۔ لیکن اب دیکھیے آزمائشیں بھی کس انداز سے آزمائشیں آتی ہیں۔ ایک بندے مومن کے اشارے ثواب کی مجلس ہے جو آزمائشوں میں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ آزمائشوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ دعائیں آزمائشوں کو آسان کر سکتی ہیں، راہیں ہموار کر سکتی ہیں، ہم منزل سے گزر سکتے ہیں، لیکن آزمائشیں ہیں۔ انبیاء و مرسلین بھی آزمائشوں میں رہے ہیں۔ اب اس میں کمال امتحان یہ ہے کہ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹے نہ پائے، اس سخت آزمائش میں ہمارے عقیدے پہ کوئی اثر نہ آئے۔ لیکن بعض آزمائشیں اور امتحانات ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی ہل جاتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا۔ دعا یہ ہونی چاہیے
کہ سخت آزمائشیں ہوں لیکن ہمارے ایمان پہ کوئی حرف نہ آئے، ایمان پہ کوئی اثر نہ رہے، آزمائشوں میں سخت سے سخت منزلوں میں بھی ہمارا ایمان برقرار رہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں منزل آزمائش ہے، اللہ کیسے کیسے اسباب امتحان فراہم کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے نبتلی، ہم آزمائیں گے۔ جب کہا ہم آزمائیں گے تو اسباب امتحان بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ اسباب ہمیں دیکھنے کی بات ہے کیسے امتحان۔ دیکھیے جناب موسیٰ کا امتحان دیکھیے کیسی آزمائش ہے۔ جناب موسیٰ حالات ناگفتہ ہوئے اور مصر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور مصر جناب موسیٰ علیہ السلام چلے اور مدین کا رخ کیا۔ یہ مصر کی سلطنت یہ فرعون کے زیر اثر تھی، لیکن مدین شہر یہ فرعون کے زیر تصرف نہیں تھا۔ اب جناب موسیٰ وہاں سے چلے تو مدین کے سرحد تک پہنچے، جب سرحد پہنچے تو رک گئے۔ ایک ہفتے سے کھانا ان کو نہیں ملا، ہفتہ 10 دن سے کھانا نہیں ملا، بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے، بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف سے اور بھوک سے۔ یہ جناب موسیٰ کا امتحان ہے بھوک سے۔ بھوک نے ستایا پتے کھا لیے، اور اتنے پتے کھائے کہ بدن سبز ہو گیا، بدن ہرا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کیسی آزمائش ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک ہفتہ 10 دن کھانا نہیں ملے گا تو کمزوری ہوگی۔ تفسیر کہتی ہے کہ اتنے پتے کھائے کہ بدن ہرا ہو گیا۔ اب وہاں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ مدین کے سرحد پہ ایک کنواں ہے اور زبردست وہاں ہجوم ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ کیا بات ہے کہ یہ سب کے سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور لیکن یہ عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے ان لڑکیوں کے، ان عورتوں کے، اور جا کے پوچھتے ہیں کہ ما خطبکما، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری غرض کیا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھیں اس میں کتنے امتحانات پوشیدہ ہیں، کتنی آزمائشیں ہیں۔ مشیت جناب موسیٰ کا امتحان کس انداز سے لینا چاہتی ہے۔ اگر یہ امتحانات نہ ہوتے جناب موسیٰ کے کمالات پردے میں رہ جاتے۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ کے بھی تمہارا ما خطبکما، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری غرض کیا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لڑکیوں نے کیا کہا؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ جب تک یہ سارے چرواہے جو یہاں ہیں یہ پانی پلا کے نہیں چلے جاتے، ہم اپنے جانوروں کو سیراب نہیں کریں گے۔ جب یہاں خلا ہوگا، جب لوگ چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے۔ تو جناب موسیٰ یہ سمجھ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی معزز گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ دیکھیے اب اس کے بعد کا فقرہ ہے قرآن مجید کیا ہے، دیکھیں وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں۔ سوال یہ کہ دیکھیے یہاں تک جملہ بالکل مکمل تھا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کے چلے نہیں جائیں گے۔ بات بالکل تمام تھی، اور سننے والا آدمی قانع ہو جائے گا کہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ اس وقت پانی پلائیں گے جب لوگ چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کا یہ فقرہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارا بابا بہت بوڑھے ہیں، یہ مطلب کیا ہوا؟ بظاہر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ زائد سا فقرہ ہے، بھائی وہاں تک بالکل مکمل بات ہے کہ ہم اس وقت پانی پلائیں گے جب تک پانی پلا کے لوگ چلے جائیں گے، جب خلا ہوگا تو پانی پلائیں گے، بالکل جملہ مکمل تھا۔ لیکن یہ بعد والے فوراً وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے، اس کا کیا مطلب؟ اس کے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ اس سے کوئی ربط، دیکھیں بظاہر جملہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ ابونا شیخ کبیر کہا۔ یہ کیوں کہا ان لڑکیوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ممکن ہے کہ یہ شخص سوچے ذہن میں آئے، ارے یہ کس کے گھر کی لڑکیاں ہیں جو پانی پلانے چلی آئی ہیں؟ کیا اس کا باپ نہیں ہے؟ کیا اس کا بھائی نہیں ہے؟ کیا اگر شادی ہے تو شوہر نہیں ہے؟ اگر بچے ہیں تو بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ یہ آخر لڑکیاں کیوں آئیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دے کر سوچنے کو بند کیا کہ یہ سوچ نہ سکے۔ کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، لہذا مجبوراً ہم یہاں آئے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا، اگر کسی گھر میں کوئی نہ ہو، بھائی ہو، وہ ملازمت پر ہو، باپ ہو، ضعیف ہو، ماں ہو، پریشان ہو، کہیں جا نہیں تھی، تو عورت کا آداب اسلامی کی رعایت کر کے کسی ضرورت کے لیے باہر جانا نگاہ مشیت میں یہ کبھی بات نہیں ہے۔ بھائی اس سے آپ نتیجہ نکالیے کہ وہ لڑکیاں اگر ابونا شیخ الکبیر، ہمارے بابا بہت بوڑھے، یہ کام نہیں کر سکتے، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ نکلا اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو عورت کا آداب اسلامی کی رعایت کرتے ہوئے کسی ضرورت ہاسپٹل جانا، دوا لانا، ضرورت کی چیزیں لانا نگاہ شریعت میں یہ کبھی نہیں ہے۔ اب جناب علی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آگے کنویں کے پاس، جب کنویں کے پاس آ گئے تو کنویں کے پاس آنے کے بعد جو پانی کھینچ رہا تھا اس سے کہا کہ ارے بھائی تم ذرا احسان تو کرو، ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دو، یہ سویرے گھر جائیں۔ وہ کچھ غیرت ہے، وہ بھی بہت سر پھرا تھا، اس نے کہا صاحب اگر غیرت ہو تو آپ لیجئے یہ ڈول، آپ ہی پانی کھینچ لیجئے۔ اب دیکھیے مشیت ایسے اسباب کیوں پیدا کرتی ہے؟ اس لیے پیدا کرتی ہے تاکہ لوگ پہچانیں۔ اب وہ ڈول مختصر روایت یہ ہے کہ 8 آدمی کھینچتے تھے پانی، 8 جوان مل کر کے اس ڈول کو کھینچتے تھے۔ بعض 40 تک کی روایت ہے، لیکن میں کم والی پیش تک 8۔ اب تنہا جناب موسیٰ ایک ہفتے سے تو کھانا نہیں کھائے، اب اس کے بعد جو پانی کھینچا انہوں نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مشیت چاہتی ہے کہ لوگ محسوس کریں کہ آخر یہ ہے شخص کون کہ جس ڈول کو ہم 8 پہلوان 8 جوان مل کے کھینچتے ہیں، اگر یہ اکیلا کھینچ رہا ہے تو یہ کیوں کھینچ رہا ہے؟ کیا کوئی مخصوص بندہ ہے؟ دیکھیے مشیت کے اسباب پیدا کر دی تاکہ ہم فکر کے دریچوں کو کھولیں، آنکھ بند کر کے نہ مانے، آنکھ کھول مانے، اور جب مان لے تب آنکھ کو بند رکھیں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو آپ دیکھیے مشیت ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ لوگ ہمارے نمائندوں کو پہچانے۔ ہو گئی بات، جناب موسیٰ نے پانی پلا دیا، توجہ رکھیے گا، پانی پلا دیا، اور جب پانی پلا دیا اب دیکھیے اب یہ لڑکیاں گئیں گھر، اور جب گھر گئی تو باپ نے، وہی باپ پیغمبر تھے جناب شعیب پیغمبر، اب وہاں گئے تو باپ نے پوچھا کہ تم اتنے پہلے کیسے آ گئی آج، اور پوری کہانی کیا سنائی؟ یہ پوری کہانی سنائی تو جناب شعیب نے کہا کہ جا کر کے اس جوان کو بلا لاؤ۔ وہ لڑکی گئی، بلا کر کے لے کر کے جناب موسیٰ نے کہا بھئی یہ پر خطر جگہ ہے، جانوروں سے بھری ہوئی جگہ ہے، بہتر یہ ہے کہ چلے وہاں۔ صاحب وہ آ گئے جناب شعیب پیغمبر کے گھر۔ میں نے کہا کہ آزمائشوں کے بعد کامیابیاں کیسے آتی ہیں؟ یہ اب تک آزمائشیں تھیں، اب آزمائشوں کی منزلیں دور ہو گئی، اب دیکھیے کامیابیاں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ اب جو وہاں آئے تو خیر خیریت کے بعد دسترخوان لگا، جناب شعیب پیغمبر نے کہا آئیے بسم اللہ۔ ایک ہفتے سے کچھ کھائے نہیں ہیں، پتے کھائے، ایک ہفتہ 10 دن کے بعد کھانا نصیب ہوا ہے، نصیب کا دسترخوان بچھا ہوا کھانا ہے۔ جناب شعیب پیغمبر نے کہا یہ بسم اللہ، کہا نہیں۔ کہا بھوکے ہیں آپ؟ جی ہاں بھوکا ہوں مگر نہیں۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے اگر اتنا غیرت مند اور اتنا خوددار ہے تو یہ عامی آدمی نہیں ہو سکتا، یہ عامی آدمی نہیں ہو سکتا، اتنا خوددار، اتنی غیرت۔ لیکن عجیب پیغام دینے ہیں عزیزان گرامی، جب بہت اصرار کیا جناب شعیب نے، بہت اصرار کیا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا اس لیے میں نہیں کھاؤں گا کہ میں نے جو آپ کے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس پانی پلانے کے اجر کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، یعنی جو میں نے پانی پلایا ہے میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میں کھا کر کے اس کے اجر کو ضائع کروں۔ میں نے وہ کام آخرت کے لیے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں کہ پانی پلانے کا عمل کتنا گراں قدر عمل ہے کہ جناب موسیٰ جیسا نبی
اور پانی پلانے کے عمل کو کتنا گرا سمجھ رہا ہے. کہتا ہے کہ میں نے جو پانی پلایا ہے میں اس کو عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا تھا لیکن واقع مجھے ایک حدیث نظر آئی, تب مجھے پانی پلانے کی اہمیت کا اندازہ ہوا. میں یہ واقعہ پڑھ دیتا تھا لیکن بعد میں یہ حدیث نگاہوں سے گزری تو واقع پانی پلانے کا اجر کیا ہے وہ سمجھ میں آیا. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا, مولا کائنات نے فرمایا کہ اول ما, ایک بار صلوات پڑھ محمد والے محمد پہ. تو میں نے کہا میں نے واقعہ بہت پڑھا, لوگوں نے سنا, لیکن بعد میں حدیث نگاہوں سے گزری تب مجھے اندازہ ہوا کہ جناب موسیٰ نے اتنی شدت کی کہ میں پانی پلانے کے عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس کے اجر کو, اس کے ثواب کو میں برباد نہیں کرنا چاہتا. تو جب حدیث پڑھی تب مجھے اہمیت کا اندازہ. وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اول ما یبدأ فی الآخرۃ صدقۃ الماء, جب آخرت میں سب کو اٹھایا جائے گا اجر و ثواب دینے کے لیے, اعمال کا بدلہ دینے کے لیے, تو سب سے پہلے ابتدا اس شخص سے کی جائے گی جس نے کسی کو پانی پلایا ہو. تو ابتدا جب کی جائے گی تو اس سے جس نے سب کو پانی پلایا ہو. تو عزیزان گرامی, میری نگاہ گئی جناب عباس علیہ السلام پر کہ جب سب کو اجر دیا جائے گا تو سب سے پہلے علمدار حسینی کو بلایا جائے گا تاکہ ابتدا جناب عباس سے ہو. دیکھیں پانی پلانے کی اہمیتیں الگ الگ ہیں. ایک پیاسے کو پانی پلایا, ایک ضعیف مسافر کو پانی پلایا, اور کسی نے امام حسین صاحب کے بچوں کو پانی پلایا, امام حسین کے انصار کو پانی پلایا, شیطانیوں کو پانی پلایا. تو جیسے جیسا رتبہ بلند ہوتا جائے گا ویسے ویسے عظمت بلند ہوتی جائے گی. تو اول ما یبدأ فی الآخرہ, آخرت میں اعمال کی جزا جسے شروع کی جائے گی, ثواب جسے شروع کیا جائے گا, صدقۃ الماء, اس شخص سے شروع کیا جائے گا جس نے کسی کو سیراب کیا ہو, پانی پلایا ہو. جب یہ حدیث نگاہ سے تو اندازہ ہوا کہ پانی پلانے اور سیراب کرنے کا اجر پیش خدا کتنا عظیم اجر ہے. اب عزیزان گرامی, تو منزل آزمائش. اب اس کے بعد جناب شعیب پیغمبر نے کہا کہ معاف کیجیے, یہ نہ قیمت ہے نہ اس کی قیمت ہے, یہ قیمت نہیں ہے بلکہ مہمان نوازی تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے. تب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا. تو آپ دیکھیے کتنی منزل آزمائش سے گزرے تب کھانا نصیب ہوا. تو اسی طریقے سے ہر آزمائش کے پردے میں کامیابیاں ہیں جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے. تو آئیے پھر دراصل چلیں شروع میں کہ ہم نے کہا کہ انسان کے اندر کمالات ہیں, اگر آزمائشیں نہ ہو تو کمالات پردے میں ہو جاتے, پردے میں رہتے. اہل بیت علیہ السلام بھی اگر آزمائشی منزلوں سے نہ گزرتے ہوتے تو ان کے کمالات بھی پردے میں رہ جاتے. ان کا صبر کا جوہر کھل کے سامنے نہ آتا, ان کی قناعت, ان کا زہد, ان کا ایثار, ان کا تقویٰ, ان کا علم, ان کا حلم, یہ سب پردے میں رہ جاتا. لیکن ایسے اسباب پیدا ہوتے رہے کہ ان کے صلاحیتیں, ان کے کمالات سامنے آتے رہے. اب دیکھیں میں کچھ سامنے کی بات یاد کروں, برابر آپ سنتے رہتے ہیں, سوچئے سمجھیے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بیمار ہوئے, پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی بچوں کے شفا کے لیے آپ روزوں کی نظر کر لیجیے. صاحب روزوں کی نظر کر لی, 3 روزے کی نظر کر لی مولا کائنات نے. مولا کائنات کی پیروی میں صدیقہ طاہرہ اور حسن علیہ السلام اور جناب فضہ نے بھی روزے کی نظر کر لی, اب بچے شفا یاب ہو گئے. دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں, شفا ہونا اور طاقت ہونا. بھائی شفا تو مل گئی, کمزوری برقرار ہے. مولا کائنات جیسے بچوں کو شفا ملی فوراً چاہتے کہ نظر پوری کریں. مولانا نے انتظار نہیں کہ ہمارے یہاں اور آپ کے کیا ہوتا ہے, خدا نے کرتا بچہ بیمار ہوا, ہم نے ان کے شفا کی نظر مانی تو اب ہم انتظار کریں کہ طاقت بھی آ جائے. لیکن یہاں کیا ہوا, شفا ملی, مولانا چاہتے فوراً نظر پوری کی جائے. مولانا نے توقف نہیں کیا کہ ہم بیمار تھے تو طاقت بھی آ جائے, شفا ملی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے نظر مانی تھی تو ہم نے شفا کی نظر مانی تھی, طاقت آنے کی نظر نہیں مانی تھی. اب یہ دیکھیں احتیاط. اب فوراً نظر پوری کیا اور شمون یہودی کے یہاں گئے اور وہاں سے جو لائے اون لائے, صدیقہ طاہرہ کو دے دیا. صدیقہ طاہرہ نے اون کے اور جو کے 3 حصے کیے, 3 حصے جو کے, 3 حصے اون کے. پہلا دن آیا, بیوی نے اون درست کیا اور جو پیسا اور روٹیاں تیار کی, 5 روٹیاں تیار کی.
افطار کا وقت آیا. جب افطار کا وقت آیا اہل بیت رسالت بیٹھ کے افطار کرنے کے لیے. اسی وقت ایک سائل آ گیا. اس نے کہا اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں. سوال ہے کہ اسی وقت کیوں آیا؟ آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا ہوتا, آدھا گھنٹہ بعد آ گیا ہوتا, یہ ٹھیک اسی وقت کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحیت اہل بیت رسالت کے صبر کا امتحان لینا چاہتی ہے. اب اسی وقت آیا, ٹھیک چاہتے کہ افطار کرو, اسی وقت آیا. اب اس کے بعد مولا کائنات کے کانوں سے آواز ٹکرائی, مولا کائنات نے اپنی روٹی دے دی, صدیقہ طاہرہ نے اتباع میں اپنی روٹی دے دی, حسنین نے اپنی روٹی دے دی, جناب فضہ نے اپنی روٹی دے دی. اب ذرا پہ سنبھل کے سنیے گا. سوال یہ کہ مولا کائنات کو دیکھ کر کے صدیقہ طاہرہ نے روٹی دی, ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر کے شہزادوں نے روٹیاں دی, پورے گھر والوں کو دیکھ کر کے جناب فضہ روٹی دی. اب ذرا اس کی مثال دے دوں. صاحب ہم 5 آدمی سفر کر رہے ہیں, اسٹیشن پر ایک اپاہج آ گیا, اس نے کہا کہ میری مدد کیجیے. میں نے 10 روپے کی نوٹ دی. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ مولوی صاحب نے 10 روپے کی نوٹ دی, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب میں بھی دے دوں. فرق محسوس کیجیے, یعنی میرا عمل محرک بنا ڈاکٹر صاحب کے لیے. تیسرے نے دیکھا کہ 2 آدمی نے دے دیا ہے سائل کو, تو ہمیں بھی کچھ دینا چاہیے, تو تیسرے نے بھی دے دیا. چوتھے نے دیکھا کہ 3 آدمی ہمارے ساتھیوں نے دے دیا ہے, ہم کو بھی دینا چاہیے. یعنی 3 کا عمل محرک بنا چوتھے کے لیے. اب 5ویں نے دیکھا کہ بھائی سب 4 آدمی نے دے دیا, ہم ہی کیوں رہے. 5ویں نے کہا کہ ہمیں بھی دینا چاہیے, اس نے بھی دے دیا. یعنی 4 کا عمل محرک بنا 5ویں کے لیے. تو اب سب کا ثواب الگ الگ. میں نے جو سائل کو سوال کرنے والے کو 10 روپے دیے, اس کا اجر الگ. اب میرا عمل محرک بنا دوسرے کے لیے, تو اس کے ثواب کا درجہ کم. 2 کے لیے عمل بنا محرک بنا تیسرے کے لیے, تو اس کا کم, چونکہ وہ دیکھ کے دے رہا ہے, اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میرے عمل کو دیکھا تب دیا, میرے عمل کو دیکھا تب دیا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے روٹی دی, مولا کائنات کو دیکھ کے صدیقہ طاہرہ نے روٹی سائل کو دی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات کی عظمت زیادہ اور صدیقہ طاہرہ کی معاذ اللہ کم. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حسنین نے ماں باپ کو دیکھ کر کے سائل کی روٹی دی, تو ماں باپ کا اجر زیادہ, حسنین کی عظمت کم. تو اب یہ تو بڑی اہم منزلت جانے گرامی. اس لیے ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا کائنات کے عمل کو دیکھ کے صدیقہ طاہرہ روٹی دی. تو اب اس کے لیے کیا ہے, اس کا جواب کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل عزیزان گرامی اس طرح سے ہے کہ جب سائل نے یہ سوال کیا کہ اے اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں, اور جیسے ہی مولا کائنات کے کانوں سے آواز ٹکرائی, تو بیک وقت ہر ایک کے کانوں سے آواز ٹکرائی. اور جیسے ہی مولا کائنات کے دل میں سائل کو روٹی دینے کا جذبہ پیدا ہوا, بیک وقت ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے. چونکہ سب ایک نور کے ٹکڑے تھے, اس میں فرق نہیں ہے. تو یعنی جس طریقے سے مولا کائنات کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ سائل کو دینا چاہیے, سائل کو دینا, اسے ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا. اور سب نے روٹیاں دے دی اور پانی پی لی, اسے افطار کر لیا اور اسی پر رہ گئے. یہ دیکھیں یہ آزمائش ہے. یہ کیسا امتحان ہے؟ یہ امتحان ہے بھوک کا امتحان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور یہ بھوک کی آزمائش ہے, بھوک کا امتحان ہے. اب عزیزان گرامی, اب یہاں پر ایک بات اور حل کر دوں. اگر کھانے کے لیے نہ ہوتا کچھ تو یہ مجبوری تھی, لیکن جو موجود ہے. لیکن مولا کائنات نے کہا کہ صدیقہ طاہرہ جو تو موجود ہے, پیسیے روٹیاں بنا لیجیے, تیار کر لیجیے, پکا لیجیے. خود صدیقہ طاہرہ نے نہیں سوچا کہ بچے میرے بیماری سے اٹھے ہیں, میں اسے پیس دوں اور روٹیاں پکا لوں. خود حسنین علیہ السلام نے کہا کہ مادر گرامی جو تو ہے ہی ہے, پیس لیجیے, روٹیاں پکا لیجیے. جناب فضہ کہتی کہ شہزادی
ٹھیک ہے میں پیس دیتی ہوں، روٹیاں پکا دیتی ہوں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ اگر جو نہ ہو تو مجبوری ہے، یہاں مجبوری نہیں، یہ اختیار ہے، جو ہے تو کیوں نہیں استعمال ہوا؟ بس یہی پر ذرا سا صبر کے معنی بھی سمجھ لیجئے، صبر مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر اختیار کا نام ہے۔ دیکھیں مجبوری سمجھیے اور صبر سمجھیے۔ ایک شخص کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بھوکا سویا، ایک شخص کے پاس کھانا موجود ہے، سائل آ گیا، ان کا میں بھوکا ہوں، آپ نے اٹھا کے کھانا دے دیا، اتفاق سے وہ بھی بھوکا سویا۔ دیکھیے بھوکے دونوں سوئے، لیکن فرق کے ساتھ جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا وہ بھوکا سویا، اس کی مجبوری تھی، جس کے پاس کھانا تھا بھوکے کو کھلا دیا اور وہ خود بھوکا سویا۔ تو عزیزان گرامی یہ اس کا صبر ہے، یہ ایثار ہے۔ عزیزان گرامی بس سمجھیے عزیزان گرامی یہی ہے صبر میں، صبر مجبوری کا نہیں، صبر اختیار ہے۔ یعنی اور واضح کر دوں، چلو میں پانی ہو یعنی پی سکتے ہیں، یہ نہیں پیا یہ صبر ہے۔ تو دیکھیں صبر میں فرق ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں عالم یہ ہے کہ جو موجود ہے، جو موجود، مگر کسی نے مولا کائنات نے نہیں کہا کہ صدیق طاہرہ جو پیس کے روٹیاں بنا لیجیے، حسن السلام نے نہیں کہا، صدیق طاہرہ نے کیوں نہیں کہا؟ بڑی لطیف سی بات ہے، وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جو لائے تھے مولا کائنات مزدوری کے طور پہ، مزدوری کے طور پر لائے تھے، بڑی احتیاط ہے، مزدوری کے طور پر لائے تھی۔ واضح مثال دے دوں، جیسے میں نے کسی شخص کو 500 روپے دیے کہ میرے گھر لائن خراب ہے آ کے بنا دینا، اب وہ پیسہ اس کے پاس امانت ہے، کب تک امانت ہے؟ جب تک وہ کام نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی مزدوری نہیں ہوئی ہے، جب وہ کام کر لے گا تب وہ پیسہ استعمال کرنے کا اسے حق ہوگا۔ اب یہ مولا جو لائے تھے مزدوری کے طور پر، کیونکہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، اون درست نہیں ہوا ہے، ابھی وہ امانت ہے، لہذا استعمال اس کا صحیح نہیں تھا، لہذا کسی نے نہیں کہا جب کل آئے گا اون درست ہو جائے گا اور جب مزدوری کا حق پیدا ہو جائے گا تب پیچھا جائے گا۔ یہی فلسفہ ہے کہ نہ مولا نے کہا، نہ جواب فضا نے کہا، نہ حسنین نے کہا، نہ صدیق طاہرہ نے سوچا۔ ایک بار صلوات پڑھیں۔ صلوات، نعرہ حیدری۔ دیکھیے اب آپ بتائیں جب اتنی احتیاط ہوتی ہے، اب 3 دن تک ایسے ہی ہوا، تب مشیت کی آواز آئی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے صبر کیا اس کی جزا جنت ہے۔ تو اگر یہ آزمائشیں نہ ہوتی، یہ امتحان نہ ہوتا، اگر مسکین، یتیم، اسیر در پر نہ آتے تو اہل بیت علیہ السلام کا صبر اور ایثار پردے میں رہ جاتا۔ لیکن عزیزان کرام میں بڑی خاص بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے روٹی دینے کے بعد جناب صدیق طاہرہ سے نے کہا کہ بنت رسول میں نے تو سائل کے سوال کو پورا کر دیا ہے، آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ سائل کو واپس نہ کرو۔ بھائی گھر کے ایک بزرگ نے دے دیا، اچھا سائل بھی رکے گا نہیں، آپ نے دیا دوسرا در دیکھے گا۔ لیکن خاص بات ہے کہ مولا کائنات یہ نہیں کہا کہ صدیق طاہرہ آپ افطار کیجیے، یا جب بچے اپنی روٹی دینے جانے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے تم روزے سے تھے، تم کھا لو، انہوں نے نہیں روکا۔ جناب فضا کو نہیں روکا کہ بھئی تم سے کیا مدد، تم تو خادمہ ہو، گھر والوں کو دے دیا۔ دیکھیے کیوں ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس کا راز یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر مولا کائنات روک دیتے تو صدیقہ طاہرہ یقیناً رک جاتی، لیکن مولا کا صبر کھل کے سامنے آ جاتا، صدیقہ طاہرہ کا صبر پردے میں رہ جاتا۔ اگر ماں باپ دونوں مل کے حسنین کو روک دیتے تو ماں باپ کا جوہر صبر سامنے ہوتا، حسنین کا صبر پردے کے اندر رہتا۔ اگر پورا گھر مل کے فضا کو رو دیتا تو فضا رک جاتی، لیکن دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ اگر عصمت کے ماحول میں پرورش ہو جائے تو اس کا بھی عمل میں معصوم کے عمل کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں، امتحانات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کے اندر جو کمالات ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے۔ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو سورہ دہر کے نزول کا راستہ نہ ملتا۔
تو ان آزمائشوں نے سورہ دہر کے نزول کا راستہ ہموار کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا نبی ایسا نہیں ہے جس نے امتحانات نہ دی، آزمائشوں کو مدد سے نہ گزرا، ہر ایک کے ساتھ آزمائشیں رہی ہیں۔ اور کمال یہی ہے کہ انسان منزل آزمائش میں ایمان پر پنا ہے، ثابت قدم رہے، یہ بہت اہم منزل ہے امتحان کی منزلوں میں۔ اب بڑے سخت امتحانات، مجھے کہاں پہ میں امتحانات کی باتیں کروں؟ دیکھیے، ہر شخص کے سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی کی آنکھیں نہ ہوں تو کیا وہ شکر خدا کرے گا کہ میں اس پر شکر خدا کرتا ہوں میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں؟ اگر کسی کے پاس ہاتھ نہ ہو تو کیا وہ شکر خدا کرے گا کہ میں اس پر شکر ادا کر رہا ہوں پالنے والے میرے ہاتھ نہیں ہیں؟ اگر کسی کے ساتھ پاؤں نہ ہو، چلنے کی صلاحیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو کیا وہ اس بات پر شکر خدا کرے گا کہ میرے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسی آزمائشوں میں ہو، ایسی امتحانات میں ہو کہ چلنے کی طاقت نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، تو کیا وہ محسوس کرے گا؟ نہیں۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ ایک خاتون سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اور کہہ رہی ہے الحمدللہ۔ جناب عیسیٰ جیسا اولوالعزم نبی، صاحب کتاب نہیں، صاحب شریعت نبی، وہ اس خاتون سے پوچھتا ہے، اس عورت سے پوچھتا ہے، ارے تو کس پر شکر خدا کر رہی ہے؟ تو اتنی سخت آزمائشوں میں ہے، ایسے امتحانات دے رہی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، اور تو اس پر شکر خدا کر رہی ہے۔ دیکھیے، ہر آدمی کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے۔ وہ اسی سلب نعمت کو بھی نعمت سمجھ رہی ہے۔ وہ جناب عیسیٰ سے کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، اللہ نے جو چیزیں ذریعے گناہ تھیں مجھ سے لے لیا ہے، اس پر میں شکر خدا کر رہی ہوں۔ دیکھیے، آنکھیں ہوتی ان کے لیے گناہ کے لیے اٹھ جاتے، ہاتھ ہوتے گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتے، پاؤں ہوتے گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں اس پہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں، اور خدا مند عالم نے 3 چیزیں مجھے ایسی دی ہیں، 3 نعمتیں مجھے ایسی دی ہیں جو کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ کیا کون سی نعمتیں دی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قلباً شاکرا، شکر خدا کرنے والا دل دیا ہے، لسان ذاکرا، ذکر خدا کرنے والی زبان دیا ہے، بدن صابرا، آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بدن دیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ خداوند عالم بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن دے دے۔ عزیزان گرامی، تو آپ نے دیکھا کہ ایسی ایسی آزمائشیں ہیں، ایسی امتحانات ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کے آزمائشوں کا تذکرہ ہے، امتحانات کا تذکرہ ہے۔ وہ ایسے نہیں تذکرہ ہے، وہ تذکرہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان آیات کو پڑھیں، ان آیات پہ غور کریں، تاکہ آزمائش و مصیبت کے وقت ہمیں صبر کی قوت ملے، صبر کی طاقت ملے۔ انبیاء کے واقعات اسی لیے ہیں تاکہ ہم جب پڑھیں تو ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہمیں سکون ملے، ہمیں صبر کی قوت ملے، ہمیں تسکین حاصل ہو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشوں میں اس کو مبتلا کیا گیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ان کی آزمائشیں سخت نہیں ہیں، ان کی آزمائشیں آسان نہیں، بہت سخت یہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آزمائشوں کا آپ تذکرہ کیجیے گا تو جناب آدم سے لے کے خاتم تک، اور ہمارا امام معصوم صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی سخت آزمائش اور امتحان جس سے ہوا ہے وہ ہے سرکار شہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان۔ ہر ایک سے امتحان ہوا، خوف سے امتحان زہرا کے لال کا، بھوک سے امتحان زہرا کے فرزند کا، جان کی کمی سے، مال کی کمی سے، اولاد سے، سارے امتحانات زہرا کے لال نے دیے ہیں کربلا کے میدان میں۔ میں اس امتحان کا تذکرہ کروں، بہت ہی سخت آزمائش اور امتحان سے زہرا کا لال گزرا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اور معصوم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں تھی، بدرج عتم تھی، وہ بھی اس امتحان کو برداشت کر سکتے تھے، لیکن اس آزمائش کے لیے نگاہ مشیت میں سید الشہداء کی ذات تھی۔ یہ آزمائشیں سید الشہداء سے کیسا کیسا امتحان زہرا کے لال نے لیا، بڑے سخت امتحانات دیے۔ جگر کے ٹکڑوں کی خوب بھری لاش کو اٹھانا آسان نہ تھا، لیکن زہرا کے لال نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی خوب بھری لاش اٹھائی۔ کیسی کیسی لاشیں امام علیہ السلام نے اٹھائیں،
بڑی آزمائشوں سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ ہر امتحان بہت سخت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں سب سے سخت آزمائش تھی بھائی کے لاش پہ جانا۔ وہ کیوں آزمائش؟ دیکھیے امام علیہ السلام دل میں ایک کرب تھا، ایک درد تھا۔ وہ کیسا درد تھا اس کا تعلق محسوس کرنے سے اسے فرزند زہرائی کا دل جانتا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت تھی، کتنا بڑا صدمہ تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ امام علیہ السلام ہر ایک کی لاش قتل گاہ سے خیمہ گاہ تک لائے، مقتل سے خیمے میں لائے۔ امام کے دل میں کتنا کرب رہا ہوگا کہ ہائے میں سب کی لاش کو قتل گاہ سے خیمے تک لایا، لیکن اپنے 34 سالہ بھائی کی لاش کو فراز سے خیمے تک نہ لا سکا۔ اے ارباب ازا، امام اپنے بھائی کی لاش کو فراز سے خیمے تک نہ لا سکے، خون میں ڈوبا ہوا امام علم لے کے چلے ہیں، اور جب چلے ہیں تو خیمے کے در پہ آئے ہیں۔ بڑی سخت مصیبت ہے جناب سکینہ کے لیے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ عطت الیہ سکینۃ لزمت عنان جواد فقالت حلک علم بعلم العباس۔ ایک مرتبہ کمسن سکینہ آئی اور آنے کے بعد باغ پہ گھوڑے کے لجام کو پکڑ کے عجب فقرہ کہتی ہے، کہا بابا میرا چچا تو پانی لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اے بابا یہ علم خون میں رنگین کیوں ہے؟ بابا آپ کے دامن پہ یہ خون کے دھبے کیسے ہیں؟ میرے چچا کی کیا خبر ہے؟ تو امام نے فرمایا بیٹی سکینہ، تیرا چچا پیاسا مارا گیا، تیرا چچا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اے ارباب ازا، یہ آزمائش آسان نہ تھی، زہرا کے لال کی آزمائش بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور آئیے ارباب ازا اور دیکھیے کہ آخر میں سارے امتحانات زہرا کے لال نے دے دیے۔ جب سارے امتحانات زہرا کے لال نے دے دیے تو آخری امتحان دینے کے لیے زہرا کا لال مقتل میں آ گیا۔ تیروں کی بارش شروع ہوئی، زہرا کا لال اس کے فرض پر ٹھہر نہ سکا، زمین پہ آیا، شمرا آگے بڑھا، ہاتھوں میں خون خنجر تھا، اور بی بی فاطمہ زہرا کے لال کا وہ گلا تھا جس کو کبھی رسول اللہ چنتے تھے، بی بی فاطمہ زہرا چنتے تھے۔ عجب منظر تھا، روح رسول کانپ گئی، مولا علی مضطرب ہو گئے۔ ارے اس وقت بی بی کی ایک ہی آواز تھی، ولدی ہائے میرے لال حسین، ولدی ہائے میرے لال حسین، قتلو کا تشانہ ہائے میرے لال حسین، تجھے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مقتل میں بی بی فاطمہ کی آواز گونج رہی تھی۔ امام منزل آزمائش سے گزر گئے، مسیحیت نے آواز دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔